سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ہیلتھ ہے سرچ کمیٹی جو بورڈ کو نومینیٹ کرے گی ان کو یہ ہیڈ کریں گی، اس کے ساتھ اے سی ایس ہوگا اور باقی ممبر ہوگا. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں پہ پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے. پرفارمنس آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ متعلقہ جو پروفیسر ہے، جو ڈین ہے، اس نے کتنے آپریشن کیے ہیں، اس نے کتنے مریضوں کو چیک کیا ہے، وہ کتنے بجے آیا ہے، کتنے بجے گیا ہے، ڈاکٹروں کو کتنا ٹائم دیا ہے، مریضوں کو کتنا ٹائم دیا ہے، اس کے تمام، اور اس کی جو اے سی آر لکھی جائے گی اس کی پرفارمنس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا. ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو اپنی تھرڈ پارٹی سے، اپنی کسی ایجنسی سے جو رپورٹ کنڈکٹ کروائی ہے اس کے مطابق کچھ پروفیسر صاحبان کا ہاسپٹل میں آنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ 30 منٹ ہے، 45 منٹ ہے، میکسیمم 1 گھنٹہ ہے، اور کئی جگہوں پر 2 دن کی غیر حاضری ہے. کیا ایز اے حکومت ہمارے یہ فرائض میں شامل نہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ریفارمز لے کر آئیں کہ عام آدمی جو صبح 8 بجے اٹھ کر ہاسپٹل جاتا ہے اپنی دوائی کے لیے، اپنے چیک اپ کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور 9 بجے اسے ڈاکٹر نہ ملے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 3 بجے تک ڈاکٹر یا 4 بجے تک ڈاکٹر کی سہولیات جس کے لیے غریب عوام اپنی ٹیکس منی سے پیسے دے رہی ہے اس کو مہیا ہونی چاہیے. ہم اس لیے یہ لے کر آ رہے ہیں. کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑی بات جو آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں، جو یہ حکومت کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، آگے وہ فائل چلتی تھی 10-15 دن تک سیکٹری تک پہنچتی تھی. 1 لائن بجٹ ہم دینے جا رہے ہیں. 1 لائن بجٹ. اس بجٹ کے اندر متعلقہ بورڈ فوری طور پر فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کرنے کے بعد اسے 1 دن گھنٹوں کے اندر اس مشین کو ٹھیک کرے گا، اور تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر پبلک منی جائے گی وہاں پر آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرے گا. اب میں ڈاکٹر صاحبہ سے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے دن رات کی محنت کے ساتھ اس ایکٹ کو خود بیٹھ کر ڈیزائن کیا ہے، کہ بائی پروفیشن وہ خود بھی ساری عمر ان کی 40-42 سال 45 سال اس پروفیشن میں گزری ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ ایکٹ لانے کا، یہ آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ایک بات ذہن میں رکھی جائے، یہ عام آدمی کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ خود سمجھے کہ 45 لاکھ اور 35 لاکھ ایک بیڈ کا سالانہ خرچہ ہے. کیا عام آدمی تک وہ مستفید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے لایا جا رہا ہے. جو ڈیٹیل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گی. اوور ٹو یو. مہربانی، تھینک یو ویری مچ. اور میں بڑی شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر فردوس میاں صاحب میرے ساتھ اس میں شامل ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج سے چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی، کیونکہ بار بار یہ خدشہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹائز کر دیں. اب آپ یہ بالکل کلیئر کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. جب آپ 45 لاکھ روپیہ ایک ہاسپٹل پہ بیڈ پہ، ایک بیڈ پہ سالانہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر اس کا فائدہ مریض کو نہیں پہنچ رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مینجمنٹ میں کچھ خلا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے. اب یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں. جو ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا کیا پرپز ہے؟ انہوں نے ڈاکٹر بنانے، انہوں نے پوسٹ گریجویٹ بنانے، انہوں نے نرسوں کو پڑھانا ہے، انہوں نے پیرامیڈیکلس کو پڑھانا ہے. اس دورانیہ میں انہوں نے مریضوں کو اچھی سے اچھی سہولت دینی ہے، تاکہ جب ایک ڈاکٹر نکلے اسپتال سے بن کے ڈاکٹر یا پوسٹ گریجویٹ، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنلی کیا اسٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں، ہسپتال کے اندر اس میں کتنے عرصے کام کرنا، کتنی دیر کا کام کرنا ہوتا ہے، پڑھانے کے طریقے کیا ہوں گے، کس طریقے سے آڈٹ. یہ جو 2003 کا ایکٹ آیا تھا، اس ایکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں سملر ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نہ انہوں نے فائنینشیل اٹانومی دی تھی اور نہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی تھی. اس کے اوپر پھر سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہی سب کچھ آتا تھا اور سیکرٹری صاحب کے پاس واپس جاتا تھا. اتنے بڑے بڑے آپ کے میگا انسٹیٹیوشنز ہیں،
میں صرف میو کا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 7 ارب روپے اس کا بجٹ ہے. 7 ارب روپے سالانہ بجٹ ہے. 7 ارب کے بجٹ کے اندر تقریباً ہمارے پاس وہاں 25 سے 30 ہزار امپلائیز ہیں. اب NTI ایکٹ ایک مینجمنٹ ایکٹ اس طرح کا لایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل کی اپنی ایک کمیٹی ہوگی جس کے اندر آپ کا ڈین, جس کے اندر آپ کا میڈیکل ڈائریکٹر, جس کے اندر آپ کا ہاسپٹل ڈائریکٹر, جس کے اندر آپ کا نرسنگ ڈائریکٹر, جس کے اندر آپ کی فائنانس ڈائریکٹر. یہ ایک پوری کمیٹی بنے گی جس نون ایز دی ہاسپٹل کمیٹی وچ ول لک آفٹر دی مینجمنٹ آف دا ہاسپٹل. جو آپ کا میڈیکل ڈائریکٹر ہے وہ دیکھے گا کہ جی آر وی گیٹنگ دی ریکوائرڈ, یعنی جو ہاسپٹل کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے فرام ٹیچنگ پرپسز, کیا وہ سارے اسٹینڈرڈ مینٹین ہو رہے ہیں, کیا ہماری مشینیں ساری کام کر رہی ہیں. اگر میں نے کسی کو الٹرا ساؤنڈ سکھانا ہے اور الٹرا ساؤنڈ مشین ہی میں کام کر رہی ہوں تو پھر تو میں نہیں سکھا سکتی. اگر سی ٹی اسکینر نہیں کام کر رہا تو میں سی ٹی اسکین نہیں سکھا سکتی. تو انہوں نے میڈیکل ڈائریکٹر کا یہ کام ہے ٹو انشور آپٹیمل لیول کی ٹریننگ فیسلٹیز, کہ ہمارے ڈاکٹرز اور یہ جو بچے سارے بن رہے ہیں, اور یہ دیکھنا کہ جو ہماری ٹیچنگ فیکلٹی یعنی جو پڑھانے آتے ہیں وہ کیا پراپرلی اپنی سروسز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ہمیشہ ہر اسپتال کے اندر پروفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے, سویرے وہ آ کے راؤنڈ کرتے ہیں, راؤنڈ کرنے کے بعد وہ آؤٹ ڈور جاتے ہیں.